سر سید احمد خان کی تحریک کسی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا اس وقت علم اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی۔ انگریز ان کے خون کا پیاسا تھا، وہ توپوں سے اڑائے جا رہے تھے، سولی پر لٹکائے جا رہے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں۔ فارسی زبان کی جگہ انگریزی زبان کو سرکاری زبان بنا دیے جانے کے بعد نوکریوں کے دروازے ان پر بند ہو گئے تھے اور روٹی روزگار کے راستے تاریک ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو روشنی دکھائی۔ انہوں نے MAO کالج کی بنیاد رکھی جو ترقی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی اور جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمان انگریزی سیکھ پائے اور نوکریاں حاصل کر کے فاقہ کشی کی دنیا سے باہر نکلے۔ سر سید نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی جس شدت سے حمایت کی، اسی شدت سے مذہبی استحصال کی مخالفت کی، اور نواب محسن الملک، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی سر سید احمد خان کے روشن چراغ تھے۔ سر سید نے قرآنی آیات کی تعویل عقلی اور سائنسی بنیادوں پر کی۔ سر سید کی سوچ سیکولر تھی، وہ دینی امور کو دنیاوی امور سے الگ کر کے دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیاوی معاملات کو دینی معاملات سے ملا لینا جنون ہے۔ سر سید احمد خان کی انگریزی تعلیم کی حمایت کی وجہ سے مسلمانان ہند جدید علم سیاست سے آشنا ہو سکے اور انہیں پتہ چلا کہ ریپبلک کیا ہے، پارلیمنٹ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، حق رائے دہی یعنی ووٹ کیا شے ہے، نمائندہ حکومت کیسے بنتی ہے، صوبائی اور مرکزی حکومت کیا ہوتی ہے، صوبائی خود مختاری کی تعریف کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں اور سیاسی پارٹیاں کیوں اور کیسے بنائی جاتی ہیں۔ اسی علم کی روشنی میں مسلمانان ہند نے تحریک پاکستان کا راستہ تلاش کیا، جدوجہد کی اور قائد اعظم کی قیادت میں اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کی جنگ لڑی۔ یہ جدید علم مختلف مذاہب کے تقلیدی علماء کے ذریعے حاصل نہیں ہوا۔ ہر وہ شخص جو اصلاح یا تبدیلی یا جدید فکر سے عوام کو روشناس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام فروش کے نزدیک دین دشمن، ملحد یا دہریہ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف سر سید بلکہ قائد اعظم، علامہ اقبال اور ذوالفقار علی بھٹو سب کے خلاف کفر کے فتوے دیے گئے۔ 1878 میں جمال الدین افغانی نے اپنے ہندوستان کے قیام کے دوران سر سید کے خلاف فارسی میں ایک کتاب رد نیچریت لکھی اور پیرس سے نکلنے والے اپنے جریدے عروۃ الوثقی میں الدہریون فی الہند کے نام سے مضمون میں سر سید احمد اور ان کے رفقا کو دہریہ کہا۔ اس کتاب میں ایٹمی فلاسفروں سے لے کر ڈارون تک، مصدق سے لے کر روسو تک، لبرل سیاستدانوں سے لے کر سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں تک ہر فکر، ہر تحریک کو نیچری قرار دے کر فتویٰ صادر کیا کہ اس ملعون گروہ نے ہمیشہ مذہب اور معاشرے سے غداری کی ہے، خدا سے انکار کیا ہے اور قانون اور اخلاق کو برباد کیا ہے۔ انگریز اس کو زار روس کا ایجنٹ سمجھتے تھے، وہ پان اسلامزم کا علمبردار تھا۔ 1838 میں ایران کے شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والے جمال الدین نے لڑکپن افغانستان میں گزارا۔ عبدالوہاب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہابی بن گئے، کبھی افغانستان، کبھی ترکی، کبھی ایران، کبھی مصر، کبھی فرانس اور کبھی ہندوستان، اکثر جگہ سے اسے دیس نکالا ملا۔ بالآخر سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید دوئم نے اسے اپنے پاس رکھا اور قسطنطنیہ میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ ان علماء کی اپنی علمیت کا عالم یہ رہا ہے کہ جب 1440 میں جرمنی میں چھاپا خانہ ایجاد ہوا اور یورپ میں اس کا بھرپور استعمال ہونے لگا تو سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتابیں ان مشینوں پر نہیں چھپیں گی۔ اس ایجاد کے تقریباً 250 سال بعد تک مسلمانوں نے اس سے پرہیز کیے رکھا۔ اب مولوی کو اپنی کتاب ہو یا قرآن پاک کی اشاعت، پرنٹنگ پریس کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ اسی طرح 1665 میں پہلے انسانی بلڈ ٹرانسفیوژن کا کامیاب تجربہ ہوا۔ ان علماء نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان پر حرام ہے، جس کی وجہ سے کئی سو سال تک مسلمان اس سے فیضیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہر مولوی کو اپنے بلڈ کا گروپ ازبر یاد ہے
تاکہ بوقت ضرورت وہ دوسروں کا خون لگوا سکے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں رائٹ برادران نے امریکہ میں ہوائی پرواز کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان علماء نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ لوہا بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے تو ان کا ایمان چلا گیا اور وہ کافر ہو گئے۔ وہ ایک مدت تک یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ میں نے خود ایک مولوی کو یہ کہتے سنا کہ اول تو چاند پر انسان گیا ہی نہیں، اور اگر گیا بھی ہے تو اس دن گیا ہوگا جب چاند 14ویں کا تھا۔ چاند پر جانے والے کافروں کو اس وقت خدا کی طاقت سمجھ میں آئے گی جب چاند گھٹ کر گم ہو جائے گا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گریں گے۔ خدائی نظام میں دخل دینے والے ان کافروں کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بچپن میں پڑھایا گیا تھا کہ اسلام سے پہلے کا دور جہالت کا دور تھا۔ جب میرے مطالعے کا زمانہ آیا تو پتہ چلا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ دنیا کا پہلا قانون ساز حمورابی 1772 قبل از مسیح میں پیدا ہوا، جبکہ اسلام 7ویں صدی عیسوی میں آیا، یعنی اسلام سے تقریباً 2500 سال پہلے۔ دنیا کا پہلا عظیم طبیعیات دان ارشمیدس 227 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ دنیا کا عظیم ریاضی دان فیثاغورس 570 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ افلاطون اور ارسطو اسلام سے تقریباً 1000 برس قبل پیدا ہوئے۔ لہٰذا اسکول میں پڑھایا ہوا سبق کہ اسلام سے پہلے کا دور جہالت کا دور تھا، جھوٹ نکلا۔ چین علم کا گہوارہ تھا، جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو جاؤ۔ دراصل عرب دور جہالت میں تھے اور آج تک ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر بھی اس خطے میں بھیجے گئے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔